اس کا، تو آپ کیا کریں اس کی پریشانیاں دیکھیں کہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بیسک نالج دی کہ آج کا سیشن ان لوگوں نے رکھوایا کیوں ہے آپ کے اسکول والوں نے. ایک چیز سمجھنے والی بڑی پیاری ریسرچ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. لینگویج ہوتی ہے ویسے لو جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیپتھ فل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ اور میں اس چیز کی کمیٹی ہوں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. اچھا جی، آج کچھ پرانی چیزوں میں جو ہے اس میں ہمارے سامنے جو آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیکٹری کے جو ورکرز ہیں وہ دھوکہ دہی بہت زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. اچھا یہ صاحب جو بول رہے تھے یہ خود تبلیغی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اپنی فیکٹری میں تبلیغی لیکچر رکھوائے ہیں؟ اور وہ لیکچر ایسے ہونے چاہیے کہ اس ٹائم پر آپ کے ورکر کی تنخواہ نہیں کٹے گی، بلکہ میرے سے اگر پوچھیں تو اوور ٹائم دینا چاہیے ہے آپ کو ان کو. تو کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، آرڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ نہیں کروا سکتے. تو جب آپ خود دنیا دار ہوئے ہیں تو آپ کے ورکر بھی دنیا دار ہوئے ہوئے ہوں گے. تو پھر اس پہ ایسا کیوں سوچیں؟ جب خود قربانی نہیں دے سکتے، جب خود دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ چیز نہیں دے سکتے، تو پھر آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ والی چیز جو ہے یہ اپنے گھر سے ہمیشہ شروع کی جاتی ہے، اپنے سے شروع کی جاتی ہے. اچھا جی، آج کے دور میں ایمان اتنا سستا کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان پہ محنت ہی نہیں کی گئی. ایمان پر جب محنت کی جائے گی تو پتہ چلے گا نا ایمان کیا چیز ہے. دیکھیں، اگر کسی بے وقوف کو آپ سونے کی چیز دے دیں تو وہ تو لوہے کے بھاؤ بیچ کے آ جائے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے گھر میں چوری ہوئی تو جو چور تھے وہ ڈائمنڈ کی جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ ویسے ہی پھینک کے چلے گئے کہ یار یہ تو شیشے ویشے کی کوئی چیز ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ والی چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ جو قدر ہے وہ شخص جانتا ہے جس کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی. جس کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے اس نے کیا جاننا ہے. اچھا جی، پیرنٹس سے پوچھو کچھ پڑھا تو جواب ملتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے. رونا ہی اس بات کا جس چیز کو وہ اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں صبح سے شام، وہ فرسٹ پریورٹی ہونی ہی نہیں چاہیے. فرسٹ پریورٹی ہونی ہی یہ چاہیے کہ لرننگ کیسے یہ ساری چیزیں امپروو کی جائیں گی. اسی کے اندر سے میں گولڈن بات نکالتا ہوں اور آج کی بات کو پورا کرتا ہوں. آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی انکم کا، آپ کو اپنے وقت کا، آپ کو اپنے وسائل کا منیمم 15% جو ہے وہ اپنی گروتھ پہ لگانا چاہیے. منیمم آپ کی جو اینول گروتھ ہے وہ 15% انکریز ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. آپ کی بک ریڈنگ جو ہے 15% زیادہ ہونی چاہیے ہے. آپ کی ہیلتھ وائز جو ہے 15% زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی نالج وائز 15% زیادہ ہونا چاہیے. ایکٹیویٹیز وائز 15% زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی، ویکلی اور منتھلی جتنی آپ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہوں، چاہے وہ آپ کے وسائل ویسے ہوں، وہ آپ اس طرح سے انکریز کریں یا اس طرح سے یوز کریں کہ منیمم 15% جو ہے وہ آپ استعمال کر سکیں. پھر کہیں جا کر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے. آپ یقین کیجیے گا، آپ بلکہ آپ خود سننے والے جو لوگ ہیں، آپ اپنے اوپر یہ فارمولا لگا کر دیکھیں، سال میں کبھی کوئی نئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، بس یہ یوٹیوب اور فیس بک کے لیکچر جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں یہ سنتے رہتے ہیں. اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. کبھی کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس ہی نہیں کیا ہوا ہوتا، کبھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوئی ورکشاپ ہی اٹینڈ نہیں کی ہوئی ہوتی.
تو یہ چیزیں ساری کی ساری اگر نہیں ہوں گی تو گروتھ کیسے ہوگی؟ جو آج سے 5 سال پہلے سے آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، اس سے بھی ناکارہ ہو گئے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا، کھڑے پانی میں کائی لگ جاتی ہے، اس سے بو آتی ہے. تو اگر نالج ڈیلی بیسس پہ انکریز نہیں ہو رہا ہوگا، ویکلی بیسس پہ انکریز نہیں ہو رہا ہوگا، تو آپ کے نالج سے بو آنا شروع ہو جائے گی. اسمیلی ہو جاتا ہے وہ سارا کا سارا نالج. ابھی میں نے کسی سیشن کے اندر یہ بات بولی تھی کہ ایوریج جو ہے 5 سال کے بعد جو کتاب ہے وہ اس کام میں نہیں رہتی. ایک ایوریج کتاب کی بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے تو 5 سال کے بعد وہ آپ کسی جگہ کوٹ نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ دنیا کے اندر چینج آ چکا ہوتا ہے کہ آپ اسے کوٹ نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ سالوں پر نہ پڑھیں، کبھی آپ نے زندگی میں کتاب پڑھی تھی اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، اینول بیسس پہ منیمم 15% گروتھ کرنی ہے. میں منیمم کی بات کر رہا ہوں. ہاں، اس سے زیادہ کرتے ہیں تو وابعی اعلیٰ، بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس سے کم کریں گے تو آپ بھی پیچھے رہیں گے، آپ کی نیکسٹ جنریشن بھی پیچھے رہے گی. اکثر بچے آ کے کئی سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابو نے تو ان سوالوں میں ہمیں جھڑک دیا تھا. یہ کیوں جھڑک دیا تھا؟ اس وجہ سے جھڑک دیا تھا کہ انہوں نے خود اپنے نالج کو انکریز نہیں کیا. ڈیلی بیسس پہ صرف وہی اینیمل روٹین، جیسے ایک ڈونکی کو صبح میں اس پہ گاڑی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، پوری زندگی پورا دن پھر وہ اسی گاڑی میں بھاگتا رہتا ہے، شام میں گاڑی سے نکال کے اس کو وہاں باندھ دیا جاتا ہے. ہماری زندگی بالکل ایسی ہی ہے. صبح جت جاتے ہیں اس طرح کے کاموں میں اور شام میں کہتے ہیں کہ بہت مشقت کی تھی، ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے. وہ بھاگ دوڑ کس چیز کے لیے کی تھی؟ کسی کام. تو میرا خیال سے میں اپنے بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.